توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دیکھو، ایک فقہی مسئلے کو جاننا یہ ایک بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ لکھا ہے کہ کوئی ایک رات میں 1000 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، کوئی آدمی ایک رات میں 1000 تہجد کی رکعت پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایک مسئلہ سمجھ لے، کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھ لے اور اس کے بعد مسئلہ معلوم کر لے اور اس پر عمل کرے، تو 1000 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے میں ایک بات آپ سے کہوں گا، ابھی 2 راتیں آنے والی ہے اور بڑی بڑی پیاری راتیں آئے گی۔ بھائی شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس لیے جو رات آئے گی وہ شب برات، اس رات میں بھی جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے۔ تو رمضان کا جب مہینہ آئے گا تو جیسے آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، یہ 2 قیمتی رات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورا سال اگر آدمی کو صحیح کرنا ہو تو یہ 2 رات میں خدا کی عبادت کرے، اللہ پورے سال میں ہر اعتبار سے اس کو برکت نصیب کرتا ہے۔ تو میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی اب شب برات 15ویں شعبان یہ جو رات آئے، اب پوری رات جھاگنا اور پوری رات عبادت کرنا ظاہری بات کمزوروں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنا اچھا ہے کہ بھائی جو مسئلے ہم کو معلوم نہیں ہیں، اگر ہم اسی رات کو علماء کرام سے کچھ مسئلے پوچھ لیں، بھائی ایک مسئلہ پوچھے گا 1000 رکعت تہجد سے زیادہ ثواب ملے گا، دوسرا مسئلہ پوچھ لیا 2000 رکعت تہجد، تیسرا مسئلہ پوچھ لیا 3000 رکعت۔ بھائی آپ کہہ سکتے ہو میں نے تو رات کو 3000 رکعتیں پڑھی، وہ کہے گا بھائی ایک رات سے 3000 رکعتیں کیسے پڑھی؟ تو کہہ دو میرے نبی نے فرمایا ایک مسئلہ پوچھ لو جو نہ آتا ہو اور جو جواب ملے اس پر عمل کی نیت کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 رکعت سے بھی زیادہ ثواب عنایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک بات کہوں گا، بہت سے مسئلے ایسے جو ہمیں نہیں معلوم ہو تو ہمیں پوچھنا چاہیے، بلکہ نیت کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جو مسئلے معلوم نہیں ہے مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ مسئلے بتا دے۔ میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، بھائی سبھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ جو پانی والا معاملہ، یہ سیلاب والا معاملہ جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوگا ہمارے گھروں کے اندر کافی تباہی آئی، کتنے گھروں کے چھپر ختم ہو گئے، کتنے گھروں کی دیواریں ختم ہو گئی اور کتنے گھروں کے اندر اناج جو ہے پانی میں بہ گیا۔ تو اس تمام چیزوں کے ساتھ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہوا۔ بہت سے گھروں کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ بہت زیادہ پانی میں آ گئے، جس کی وجہ سے اس کے اوراق بوسیدہ ہو گئے۔ مگر ایسا قرآن کریم ہو گیا کہ اس کا صفحہ پلٹاتا ہے تو صفحہ پھٹ جاتا ہے۔ تو ایسے قرآن کریم یا اسی طریقے سے نورانی قاعدے یا اشرف القواعد یا درود کی کتابیں یا مناجات مقبول یا وظائف کی جو کتابیں ہمارے گھروں میں ہیں جو پانی کی زد میں آ گئی ہے اور پانی کی وجہ سے بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے، تو میرے دوستوں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے 3 راستے بتائے۔ کتنے راستے؟ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کو بہتے پانی میں بہا دیا جائے، بلکہ اچھے کپڑے میں تمام قرآن کریم کو جتنے وظائف کی کتابیں ہیں سب کو رکھے، اچھے طریقے سے اس کو لپیٹ لے اور لپیٹ لینے کے بعد پھر اس کو بہتے پانی میں بات۔ ایک شکل تو یہ لکھی ہے جو ہم کر سکتے ہیں صورت میں رہ کر۔ دوسری شکل جو ہمارے صورت میں تھوڑا مشکل ہے، اگر یہ کتابوں میں لکھا وہ یہ ہے کہ سارے قرآن کریم کو ایک کپڑے میں رکھ لیا جائے اور اس کے بعد ایک بڑا پتھر اس میں رکھا جائے اور اس کے بعد کسی کنویں کی گہرائی میں اس کو اتار دیا جائے۔ اب یہاں کنویں کا ملنا اور پھر گہرائی میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو 2 طریقے ہو گئے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم کسی مردے کو قبرستان میں دفن
کرتے ہیں تو قبر کے کسی کونے میں گڑھا کھودا جائے اور اس کے بعد میں تمام قرآن کریم کو اور اس کے جو بھی اولاد کی کتابیں ہیں جیسے ہم کسی انسان کو دفن کرتے ہیں اس طریقے سے ہم قرآن کریم کو بھی دفن کریں. تو یہ 3 طریقے سے جائز ہے. باقی قرآن کو پھینک دینا نعوذ باللہ یا پھاڑ دینا یا آگ میں جلا دینا یہ حرام ہے. قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. بلکہ لکھا ہے کہ جو جانتا ہے حرام ہے پھر بھی قرآن کو جلاتا ہے, جو جانتا ہے کہ قرآن ہے پھر بھی اس کو جلاتا ہے یا پھاڑتا ہے یا پھینکتا ہے, ڈر ہے کہ خدا اس سے ایمان چھین لے گا, اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستوں میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں بہت سی مرتبہ ہم لوگ بہت سے تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں, معاف کرنا بہت سی مرتبہ ہم لوگ بہت سے تعویذ والے کے پاس جاتے ہیں. اب وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, تعویذ دینے والے کو بھی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا, تعویذ لینے والے کو بھی مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. اب وہ قرآن کریم کی آیت لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے بدن سے اتارنا اور اس کو جلا دینا, بدن سے اتارنا اور اس کو جلا دینا. میرے دوستوں یہ تو انسان کو کفر سے پہنچا سکتا ہے. بھائی آدمی بیمار ہو کر مرے وہ اچھا ہے, لیکن کافر ہو کر جائے تو اچھا ہے. تو اس لیے بہت سی مرتبہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ معاف کرے, نہیں معلوم ہوتا ہے, لکھ دیتے ہیں قرآن کی آیت اور کہتے بدن سے اتار کے جلا دینا. تو قرآن کریم کو جلانا کہاں جائز ہے؟ میں قرآن کریم کو جلانا ایسا جائز ہو سکتا. اچھا بہت سی مرتبہ میں نے یہ بھی دیکھا, اس لیے آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستوں کہ جہاں بھی جاؤ سنبھل کے جاؤ, پھوٹ پھوٹ کر قدم رکھو. ایسا نہ ہو کہ کسی جاہل کے پاس چلے جاؤ وہ بھی بھٹکا اور تمہیں بھی. کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا عاملوں کو تعریف والوں کو تعریف لکھ کر دیں گے, اس میں قرآن کی آیت لکھتے, قرآن کی آیت لکھتے اور اس کے بعد کہتے اس کو ایک ڈول میں ڈال دینا یا گرم پانی کے ڈول میں ڈال دینا اور اس کے بعد میں وہ پورا پانی اپنے بدن پر بہا دینا. اب ظاہری بات ہے آپ نے وہ قرآن کریم کا پانی بس جب آپ نے ڈول میں ڈالا تو اب وہ عام پانی نہیں ہوا, وہ قرآن کریم کا پانی اس کو آپ نے آپ کے گندے بدن پر ڈالا اور گندے بدن پر ڈالنے کے بعد پھر وہ پانی کسی گٹر میں گیا جہاں کارخانہ اور استنجا جاتا ہے وہاں قرآن کا پانی پہنچا, کون اس کا دینے کا ہوگا؟ ہاں میں منع نہیں کرتا, ایسی تعریفیں آتی ہے جو غسل والی ہوتی ہے یا ایسی تعریفیں بھی آتی جو جلانے والی ہوتی ہے, لیکن یہ وہ تعریفیں ہیں جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہے, جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. وہ فارسی زبان میں, عربی زبان بھی نہیں ہے, وہ فارسی زبان پرشین لینگویج میں کچھ تعریفیں انہوں نے اس طرح تیار کی ہے جو خاص کر کے ڈپریشن کا بیمار ہو یا کسی کو بہت زیادہ ٹینشن ہو یا کسی عورت کو طلاق ہو گئی اس کو رات کو نیند نہ آتی ہو یا بچہ جننے کے بعد عورت پریشان ہوتی ہو تو اس کے لیے کچھ تعویذات آتی ہے جو نہانے کی بھی ہوتی, جلانے کی بھی ہوتی. لیکن قرآن کریم کو جلانا یا قرآن کریم کی تعویذ کو دیر میں ڈال کر بدن پہ بہا کر اس کو بدن میں بھیجنا, میرے دوستوں اگر مسئلہ جاننے کے بعد بھی ایسا کرتا ہے تو صاف لکھا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ قرآن کی توہین ہے اور جو قرآن کی توہین کرتا ہے اللہ اس کو ایمان نصیب نہیں کرتا. یہ مسئلہ سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو بھائی سب عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں پہ جو قرآن کریم کا اوراق ہے اس کا پورا احترام کریں, پوری عزت کریں. اللہ جتنا ہم قرآن کا احترام کریں گے اللہ اتنا ہی احترام ہم کو بھی نصیب کرے گا. اچھا دوسری بات بھی بتا دوں کیونکہ ابھی بس اللہ کو بتانا تھا تو یہ مسئلہ پیش آ گیا. میں کافی دیر سے مسجد میں آیا لیکن ہمارے جو بھائی تو میرے بھائی کی طرح ہمارے امام صاحب جو ہے وہ مسلح پر آ گئے, پھر اس کے بعد میں آیا اور وہ مسلح سے ہٹے. یہ ان کے توازن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ورنہ حق تو امام ہی کا ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہر مسجد میں نماز پڑھانے کا حق 101% کس کا ہوتا ہے؟ پھر امام کا ہوتا ہے. اگر امام اجازت دے تو دوسرا آدمی نماز پڑھائے, امام اجازت نہ دے تو دوسرے آدمی کا نماز پڑھانا مکروہ ہے. ہاں لیکن جہاں محبت کی بات کر دیتی ہے ہمارے بھائی بھائی تو مجھ سے بڑا تعلق رکھتے اور قرآن بھی بہت اچھا پڑھتے, اللہ ان کے پڑھنے میں اور قوت اور ترقی عطا فرمائے. ہاں جہاں محبت کا معاملہ ہو تو ایک مسلح سے ہٹ جائے اور دوسرا مسلح پر آئے تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہوتی. جہاں محبت کا معاملہ ہو تو پھر کوئی کراہت کا معاملہ نہیں آتا. ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی ممبر پر بیٹھ گیا, بھائی ممبر پر جمعہ پڑھانے کے لیے امام صاحب بیٹھ گئے, اس کے بعد میں کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اندر آ جائے, لیکن حق جمعہ پڑھانے کا اس کو ہوگا جو مسجد کا
बाकी मामूद। हाँ, वो इजाजत दे कि फिर दूसरा कोई आलिम आकर मुसल्ले पर खड़ा हो जाए, वरना मसला अपनी जगह पर यही है। खैर यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरे छोटे भाई है, मुझसे बहुत मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह इनके पढ़ने में भी बरकत अता फरमाए, इसलिए यहाँ से ऐसा मसला नहीं। लेकिन चूंकि ऐसा मसला पेश आया तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को मसला मालूम होना चाहिए कि मस्जिद का भी एक हक होता है, इमाम का भी एक हक होता है। इमाम जो हमें 5 नमाजें पढ़ाता है, कसम अल्लाह की जिंदगी भर हम उसका एहसान अदा नहीं कर सकते। जो हमको नमाजें पढ़ाता, कसम अल्लाह की। हाँ मेरे दोस्तों, कहीं तनख्वाह देने से हक अदा नहीं होता, तनख्वाह देने से हक अदा नहीं होता। अरे हम उसको तनख्वाह देंगे 2000, 5000, 10,000, अरे हम उसको दुनिया देते हैं और वो एक नमाज पढ़ा के हमको जन्नत का रास्ता बताता है। मेरे दोस्तों, हम दुनिया दे वो आखिरत दे, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उलमा के इल्म में खूब बरकत नसीब फरमाए। खैर ये 2 मसले मैंने आपको बता दिया। अब हम चूंकि मजलिस का दिन है और जहां तक मैं समझता हूँ ये आखिरी मजलिस है, इस साल के लिए आखिरी मजलिस है, इसलिए कि अब ये सितंबर का महीना तो शुरू हो जाएगा और उसके बाद मुझे भी सफर करना होगा। मालूम नहीं कौन सी तारीख को मुझे सफर करना है, हो सकता है सितंबर 10 के बाद या 15 के बाद या 20 के बाद, लेकिन मुझे सफर करना। आप दुआ करें अल्लाह मेरे तमाम सफरों को आसान फरमाए। और फिर ये मजलिस ये हमारे अक्सा मस्जिद में, शालीमार मार्केट में, इस मस्जिद में ये आखिरी मजलिस हो सकता है किसी और मस्जिद में इन दिनों में से सितंबर 15 के दरमियान में कहीं और जमा हो जाए, लेकिन यहाँ अक्सा मस्जिद में, शालीमार मार्केट की मस्जिद में ये आखिरी मजलिस है। अगर रमजान के बाद फिर दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो दुआ करना चाहिए अल्लाह ईमान के साथ रखे, और अगर अल्लाह ने मौत मुकद्दर की है तो ईमान के साथ अल्लाह हम सबको उठाए, अल्लाह कलमे वाली मौत हमको नसीब करे। खैर मेरे दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के अब हम सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह ताला अपना जिक्र, अपनी हलावत, जिक्र की लज्जत अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। बस बिल्कुल गर्दन झुकाकर तवाज़ु के साथ, आजिज़ी के साथ, बस हम रब्बे करीम का नाम लेते हैं। उस रब्बे करीम का नाम जितना अदब के साथ लोगे उतना ही वो ईमान हमारे अंदर बढ़ाएगा। मैं अपनी माँ बहनों को भी कहूँगा पूरे अदब के साथ, और आप भी पूरे अदब के साथ अल्लाह का नाम लें। बस सब साथ में जिक्र शुरू करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، 2 درود پاک آپ کو بتاؤں گا، اور یہ دونوں درود پاک پہلے میں بتا چکا ہوں، لیکن چونکہ جمعہ کی رات ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درود پاک ایسا ہے جو جمعہ کی رات میں آدمی 1 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، اور ہر جمعہ کو پڑھے اور 1 مرتبہ پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو مرے گا، جہاں کہیں بھی تو مرے گا، تیرے رشتے دار تجھے دفن کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں، میں تجھے دفن کرنے آؤں گا. میرے دوستوں، یہ درود پاک کارڈ میں تقسیم ہو چکا ہے، مجھے جہاں تک یاد ہے کارڈ میں تقسیم ہو گیا اور بہت سے ہمارے بھائیوں کو مل گیا ہوگا، لیکن پھر میں تازہ کرتا ہوں کہ جمعہ کی رات چونکہ اب ہمارے پاس ہے، یہ غنیمت کا موقع ہے بھائی، سب کو کرنا ہے. کتنی مرتبہ؟ ایک تو حدیث پاک میں لکھا آپ چاہے 100 مرتبہ پڑھیں بھائی، ثواب تو ثواب ہی ملتا ہے، لیکن حدیث پاک میں لکھا چاہے 1 مرتبہ پڑھے اور ہر جمعہ کی رات میں پڑھے، 1 مرتبہ پڑھے. جب بھی مرے، جہاں کہیں مرے، لوگ دفن تو کریں گے، لیکن جب لوگ دفن کریں گے تو ہمارے نبی فرماتے دیکھنے میں تیرا باپ دفن کرتا ہوگا، بیٹا دفن کرتا ہوگا، چچا دفن کرتا ہوگا، حقیقت میں تو میں تجھے قبر میں اتارنے کے لیے آؤں گا. تو میرے دوستوں، وہ درود پاک میں آپ کو پڑھا دوں تاکہ یہ دولت ہم سب کو نصیب ہو جائے. میں میرے ساتھ میں پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الحبیب العالی قدر العظیم ابراہیم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت سے کے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا، اس کو چاہیے تو دوسروں تک پہنچا دے، اس لیے کہ بھائی جتنے کو پہنچاؤ گے وہ پڑھتے رہیں گے، ان کا ثواب بھی تو ہم کو ملے گا. تو ایک مرتبہ پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الحبیب العالی قدر العظیم ظاہر وعلی آلہ وصحبہ وسلم. درود پاک کا کارڈ مل چکا ہے، اور آج ہمارے بھائی ایک درود پاک لے کر آئے. جب وہ بیچارے کارڈ لے کر ہی آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ درود پاک بھی آپ کو بتا دوں تاکہ جاتے جاتے جب آپ وہ کارڈ لو گے، اس لیے کہ اس کی فضیلت بہت لمبی چوڑی ہے، میں نے بہت شوق کر کے اس کو وہاں لکھوا دیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بھی میں نے یہاں کہیں سید واڑہ میں بیان تھا، وہاں میں نے بتایا تھا، بہت ڈیٹیلس میں بتایا تھا، لیکن بہت مختصر میں بتا دوں. بس اتنا بتا دوں کہ غریب صحابی، ان کے اوپر ایک الزام لگا کہ انہوں نے چوری کی ہے. غریب صحابی، ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے بھی نہیں، کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے چوری کی. اللہ ایک تو الزام لگانے سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم لوگ بہت ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، الزام لگاتے نہیں لگاتے، غلط طرح ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں، یہ پیسہ کھا گیا، یہ عورت کے ساتھ بھاگ گیا، اس نے ایسا کام کیا. ارے تیرے پاس کوئی ثبوت ہے؟ وہ تو اچھا ہے کہ اسلامی حکومت نہیں، ورنہ قرآن کا دستور ہے اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے، الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو قرآن کہتا ہے اس کو 80 کوڑے مارنا چاہیے. کتنے کوڑے؟ قرآن نے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدہ. قرآن کریم کہتا ہے کوئی کسی پر بھی تہمت لگائے، اور اسلامی قانون یہ ہے کہ ثابت کر، اگر ثابت کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اپنی چیز تیار کر 80 کوڑے مارے جائیں گے. وہ 80 کوڑے مارے جائیں گے. میرے دوستوں، ایسا ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، میں لگائی. قرآن کریم نے ذکر کیا پارہ نمبر 18 میں حضرت عائشہ صدیقہ پر زنا کی تہمت لگائی، لیکن جب معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ کا زنا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تو جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی قاعدے کے مطابق ہر ایک کو 80 کوڑے مارے گئے تھے. اس میں صحابہ بھی تھے، 80 کوڑے کھانے میں صحابہ کرام بھی تھے، لیکن اسلام کا قاعدہ اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا. خیر معاملہ کیا ہوگا تھا، میں کون سے واقعے پر آیا تھا کہ صحابی غریب صحابی ان کے اوپر الزام لگایا. کیا الزام لگایا؟ انہوں نے چوری کی. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے اور سب کہہ رہے کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے چوری کی، انہوں نے چوری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ غریب صحابی میں ان کو جانتا ہوں، کیا چوری کی انہوں نے؟ ارے چوری کیا کی؟
تو تھوڑی دیر میں کچھ لوگ اونٹ کو لے کر آئے, کہا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ انہوں نے چوری کی, یہ اونٹ انہوں نے چوری کی, اس سے کہ یہ اونٹ ان کے گھر کے پاس بندہ ہوا تھا, یہ اونٹ ان کے گھر کے پاس بندہ ہوا تھا, اور یہ آدمی اتنا غریب ہے, ایک وقت کی روٹی ملے دوسرے وقت کی روٹی نہ ملے, تو اس کے گھر کے باہر اتنا اچھا اونٹ, اس کا مطلب ہے یہ چوری کر کے آئے, اس کا مطلب ہے کہ یہ چوری کر کے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کی چوری کی ہے. اور جب وہ صحابی کو ہمارے نبی نے پوچھا اور سڑکتا حاضل ابھی, کہا کہ تم نے یہ اونٹ کی چوری کی ہے, تو صحابی نے کیا فرمایا, واللہ میں سڑک ہوا بیٹا, کہا کہ قسم اللہ کی میں نے کبھی چوری کا تصور بھی نہیں کیا, تو میں اتنا بڑا اونٹ کہاں چوری کرنے جاؤں گا, میں مجھے چوری کرنے کی عادت ہی نہیں, تو میں یہ اتنا بڑا اونٹ کہاں چوری کروں گا, قسم اللہ کی میں نے چوری نہیں. جب وہ قسم کھائے کہ چوری نہیں کی, تو پورا محلہ کہے نہیں اللہ کے رسول انہوں نے چوری کی ہے. اب بتاؤ فیصلہ کرے تو کیسا فیصلہ کرے, اس لیے کہ وہ کہہ رہا میں نے چوری نہیں کی, اور محلے والے کہتے کہ چوری. معاملہ جب تھوڑا گڑبڑ والا ہوا تو کیا ہوا, وہ صحابی اور بڑے پیارے صحابی تو غریب صحابی تھے لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا, کہنے لگے اللہ کے رسول میں کہتا رہوں گا میں نے چوری نہیں کی, یہ محلے والے کہتے رہیں گے میں نے چوری کی ہے, فیصلہ تو ہو, فیصلہ تو ہو نہیں پائے گا, اس لیے میں کہتا رہوں گا میں نے چوری نہیں کی, یہ محلے والے کہتے رہیں گے کہ چوری کی ہے, فیصلہ تو ہوگا نہیں. تو کتنا اچھا ہو, آپ اونٹی کو پوچھو نا, کس کو پوچھو, اونٹ کو پوچھو, وہ بتائے گا کہ میں نے چوری کی یا نہیں کی, وہ بتائے گا کہ میں نے چوری کی. اب سناٹا چھا جائے, چھا جائے تو نہیں چھا جائے, اگر کوئی ایسا کہے کہ وہ جانور کو پوچھے تو سناٹا چھا گیا, سارے محلے والے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اور وہ ساری کہ اللہ کے رسول آپ پوچھے, اونٹ کو پوچھے, وہ بتائے گا کہ میں نے چوری کی یا نہیں کی. ابھی تو ہمارے پیارے نبی اس اونٹ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اونٹ نے کہا واللہ ما ترک ھذا الرجل, اے پیارے نبی قسم اللہ کی اس آدمی نے میری چوری نہیں کی ہے. کس نے گواہی دی, اونٹ نے کہہ دیا واللہ ما ترکنی ھذا الرجل, اے میرے پیارے نبی قسم اللہ کی اس اونٹ اس آدمی نے میری چوری. بس اونٹ نے جب کہا اور سناٹا چھا گیا, تو سناٹا چھا گیا, عربی زبان میں اونٹ ایسا بولا جیسا کوئی انسان بولتا, اور قسم کھا کر اس اونٹ نے کہا, اب سارے لوگ حیران ہو گئے, سمجھ گئے کہ یہ صحابی کا درجہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے, ان پر الزام لگا. جب سب خاموش ہو گئے تو خدا نے اونٹ کو کھڑا کر دیا, بھائی ان کی برائت کے لیے, ان کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے اللہ نے کس کو کھڑا کر دیا, اونٹ کی زبان کھول دی. تو وہ محلے والے بھائی شرما ہے کہ ہم نے تو اتنے بڑے آدمی پر تہمت لگائی, کچھ نے معافی مانگی, کچھ نے گردن جھکائی, مطلب ہے کہ سب چلے گئے, بھائی سب محلے والے چلے. اور اللہ کے رسول ہے, کچھ صحابہ کرام ہیں, اور وہ صحابی ہے جن پر چوری کا الزام لگا, اور وہ اٹھے. اب سننا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس صحابی کو قریب میں, اور وہ کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا. ہمارے نبی نے وہ صحابی کو بلایا اور کہا تو آج ذرا پرابلم میں آ گیا, تو تیری گواہی کس نے دی, تو یہ بتا تو کون سا عمل کرتا ہے, تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب انسان خاموش ہو گئے تو خدا نے تجھے بے قصور ثابت کرنے کے لیے ایک اونٹ کو زبان دے دی, تو کون سا عمل کرتا ہے. میرے دوست وہ صحابی بیچارے ان کے پورے کپڑے بھی نہیں, رونے لگے, روتے روتے ہمارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ پکڑ لیا, میں روتے روتے پیارے نبی کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کہا میں کوئی عمل نہیں کرتا, یہ تو سب آپ کی برکت سے ہوا ہے, میں کوئی عمل نہیں کرتا, یہ تو سب آپ کے صدقے ہوا, آپ کی برکت سے. تو ہمارے نبی نے پوچھا میرے صدقے, میری برکت, کیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول, صبح ہوتی ہے تو میں درود پڑھتا ہوں, صبح ہوتی ہے تو میں درود پڑھتا ہوں جو 3 سطر کا ہے. کتنی سطر کا, 3 سطر کا. صبح ہوتی ہے تو درود پڑھتا ہوں, رات ہوتی ہے تو وہ درود پڑھتا ہوں, اور وہ درود جب بھی میں پڑھتا ہوں, جس بھی پرابلم میں میں آتا ہوں, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے, اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ہاتھی, کہا کہ ہاں بتاؤ, ہاتھی کے معنی بتاؤ کون سے درود تم پڑھتے ہو. وہ صحابی نے جب درود بتایا, وہ 3 سطر کا درود کیا تھا کہ ہمارے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اور فرمایا ارے بھائی تم یہ جو درود پڑھتا ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی کسی بھی معاملے میں پھنسا ہوگا, دنیا کے کوٹ کا معاملہ میں کہہ رہا ہوں, دنیا کے کوٹ کا, کچہری کا, پولیس کا, کوئی بھی معاملے میں پھنسا ہوگا, یہ درود کی برکت میں وہ طاقت ہے, اللہ اس کو اس سے چھڑا دیتا, بے قصور اللہ اس کو بنا کے چھڑا دے. اور ہمارے نبی نے فرمایا تو اتنا اچھا درود پڑتا کہ دنیا کے بھی سارے جھمیلوں سے چھوٹ جائے گا, اور پل سراج کا راستہ
پل صراط پر پھر اس طرح گزرے گا کہ تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. یہ درود اگر کوئی تو وہ صحابی نے کیا کہا کہ اچھا اتنا اچھا میں درود پڑھتا ہوں کہ دنیا کا بھی کوئی پرابلم لگے گا نہیں اور پل صراط پر میرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. تو علی حاضہ خاص کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میرے لیے یہ میرے لیے. تو ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمائے تیرے لیے نہیں تیرے لیے نہیں میرے آنے والے تمام امتیوں کے لیے. جو بھی یہ درود پڑے گا کتنی لائن کا 3 لائن کا 3 لائن کا درود پاک ہے. صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لے, رات کو 3 مرتبہ پڑھ لے, 1 مرتبہ پڑھ لے, جتنی ہم نے طاقت ہو پڑھ لے. دنیا کے سارے جھمیلے پرابلم آج کل آپ نے دیکھا ہوا کیسے حالات اور کیسے پرابلم ہے, اس سے بھی انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا. اور چلو دنیا میں چھٹکارا ملا نہ ملا لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی پل صراط سے گزرے گا تو تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. اور میرے دوستوں جو پل صراط سے پار ہو گیا ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا. میں جو پل صراط سے پار ہو گیا ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گیا. تو میں وہ دونوں کے پاس میں آپ کو پڑھا تھا انشاءاللہ یہاں کارڈ تقسیم ہو جائیں گے, اس لیے ہی مرتبہ پڑھا دیتا ہوں پھر ہم اپنی بات شروع کریں اور باقی سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ درود جمعہ ہونا ضروری نہیں, کوئی بھی دن پڑھنا بلکہ ایسے روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. صبح بھی 3 مرتبہ پڑھیں گے, رات بھی 3 مرتبہ پڑھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کی کتنی لائن ہے 3 سطر ہے. وہ 3 سطر میں پڑھاتا ہوں جن کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھے. اور یہ درود پاک اچھا ہوا ہمارے وہ ساتھی بھائی لے کر آئے, اس لیے کہ میں نے یہ درود پاک سید والا میں بتایا تھا. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے فون کیا, اب لیکن اب کتنے لوگوں نے کہا فون پر بتاؤ, کتنے لوگوں نے کہا میسج کرو. اب کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. چلو آج میں کارڈ آ گیا ہے, آپ کے ہاتھ میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ چھپانے والے کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, ان کے بھی مال میں برکت عطا فرمائے. تو چلو 3 سطر کا وہ درود پاک میرے ساتھ میں پڑھو. اللہم صل علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. اللہم صل علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. پہلی اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلاتک شیء. اللہم سلم علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء. اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. یہ وہ صحابی پڑھتے تھے, غریب صحابی, لیکن اللہ کی قسم اس کا ترجمہ دیکھے نا عقل حیران ہو جائے. وہ غریب صحابی پڑھتے تھے اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ پڑھتے رہو, پل صراط پر بھی آسانی سے گزر جائیں گے, دنیا کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. تو اس کا ترجمہ کہ اللہم صلی علی محمد, اللہ حضور پر رحمت نازل فرما, اللہ حضور پر رحمت نازل فرما, درود نازل فرما. حتی لا یبقى من صلاتک شیء, اور تیرے خزانے میں جتنے درود سب نازل فرما دے. آگے اللہم صلی علی محمد, اللہ حضور پر سلامتی نازل فرما. حتی لا یبقى من سلامک شیء, اللہ تیرے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں سب میرے محبوب کو عطا فرما دے. اللہم بارک علی محمد, اللہ حضور کی زندگی میں ان کی ہر چیز میں اللہ اتنی برکت عطا فرما کہ تیرے سارے برکت کے خزانے ان کے اوپر نچھاور کر دے. تو میرے دوستوں اتنا پیارا درود پاک ہے, کار تقسیم ہو جائے گا, پڑھو گے انشاءاللہ. کار ہاتھ میں آ جائے پھر بھی نہ پڑھے تو ہمارا اپنا قصور ہے نا بھائی. خیر میرے دوستوں, اب ہم اپنی بات شروع کریں. دیکھو میرے دوستوں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. مجلس آج کل تو ذکر کے لیے جمع ہوئے اور دعا کے لیے جمع ہوئے, لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ ویسے تو یہ شعبان کا مہینہ ہے اور بڑی رات آئے گی انشاءاللہ. اس میں مہینے میں کیا کرنا ہے وہ تو معلوم ہوگا, لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا شعبان کا پورا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ. تو یہ مہینہ محمدی ہے, آنے والا مہینہ الہی ہے. تو محمدی اور الہی یہ 2 مہینے تمام مہینوں میں اچھے ہیں. تو میرے دوستوں بڑے مبارک مہینے میں ہم جمع ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. تو میرے دوستوں دیکھو, بعد میں ہم جمع ہو نہ ہو ایک بات آپ کو بتا دو, اللہ کے واسطے آپ دل و جان میں یہ بات دکھا دو, محبت کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے. میرے دوستوں کٹر سے کٹر انسان
جس نے حضور کی پوری زندگی مخالفت کی لیکن اس نے بھی کبھی محبت بتائی تو اللہ نے اس کا بدلہ چکا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے محبوب سے محبت کرے گا اللہ فرماتے میں اپنی محبت اس کے پاس اتار دوں گا. میرے دوستو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کا عقل حیران ہو جائے گی. بخاری کی بہت بڑی بھائی ہے فتح باری, کہ اس میں یہ روایت لکھی ہے کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, آپ کو معلوم ہے آپ پیدا ہوئے تو یتیم سے, میں پیدا ہوئے تو یتیم تھے, تو دادا عبد المطلب نے آپ کو گود میں اٹھایا. سننا, دادا عبد المطلب نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ سب آپ نے کہا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا. بڑی عجیب بات ہے, دادا عبد المطلب نے ابھی تو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی, گود میں اٹھایا اور کعبے کی طرف لے گئے. کعبے کی طرف لے گئے تو ظاہری بات ہے وہاں لوگوں نے بات چیت شروع کی کہ بھائی دادا عبد المطلب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا, ابا تو نہیں ہے, دادا کی پرورش میں ہے. بس باتیں ہونے لگی, بھائی لڑکا پیدا ہوا, لڑکا پیدا ہوا. یہ خبر پہنچتے پہنچتے ابو لہب کے سامنے پہنچی. کس کے سامنے؟ ابو لہب جو ہمارے نبی کا چچا اور کٹر دشمن, آخری درجے کا دشمن, ابو لہب کو خبر پہنچی. ابھی تو حضور اکرم پیدا ہو, بھائی حضور کی ولادت نہیں, وہ ابو لہب کو خبر ملی. اور خبر کس نے دی؟ ان کی باندھی نے خبر دی. باندھی کا نام ہے سویبہ. بھائی باندھی کا نام کیا ہے؟ تو یہ ابو لہب کی باندھی. اس نے آ کر خبر دی کہ آپ کو معلوم ہے, ارے آپ کو معلوم ہے لڑکے پیدا ہو گئے, نام محمد رکھا گیا, ابا تو ہے نہیں, دادا عبد المطلب ان کی پرورش کر رہے اور آپ ان کے چچا ہے, وہ آپ کے بھتیجے ہے. تو ابو لہب بہت خوش ہو گیا, بہت خوش ہو گیا. اس لیے کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا, بہت خوش ہو گیا کہ لڑکا پیدا ہوا, نام محمد رکھا. تو خبر دینے والی کون سی؟ سویبہ باندھی کی. بس ابو لہب خوش ہوا, اس نے یہ انگلی سے اشارہ کیا باندھی کی طرف, اس کی باندھی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تو نے اتنی اچھی خبر دی, میرا بھتیجا پیدا ہوا, نام محمد رکھا, انت ہونا, جہاں تو نے خوشخبری دی ہے اس کے بدلے میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں, میں تجھے آزاد. اس طریقے سے ابو لہب نے سویبہ کو کیا کر دیا. اب خیر پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی, بھائی عمر بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ نبی بنے. تو کس نے مخالفت کی؟ وہی ابو لہب جس نے خوشی کے مارے ہمارے نبی کی پیدائش پر اپنی باندھی کو آزاد کیا. لیکن یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے, جبرائیل آنے لگے, قرآن اترنے لگا, تو کس نے مخالفت کی؟ ابو لہب نے بہت مخالفت کی. اتنی مخالفت کی کہ اللہ نے ایک پوری صورت اتاری جس نے ابو لہب پر بددعا نازل کی ہے نا. ایک صورت تبت یدا, سب کو یاد تبت یدا ابی لہب, تب اللہ کیا کہتے تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جاوے, وہ تب, اور اللہ کہتے میری قسم وہ تو برباد ہو ہی گیا, وہ تو برباد. اب میرے دوستوں سننا, ابو لہب خیر قاتل ہو کے مرا. بھائی ہم کہیں گے ابو لہب تو بھائی قرآن نے جس کو کہہ دیا برباد ہو گیا اس کو کوئی آباد کر سکتا. ابو لہب تو قاتل ہو کے مرا, خیر مر گیا. مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں پہنچ گیا, بھائی اپنی قبر میں پہنچ. اب سننا, ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, صاحب کرام کا بڑا مجمع بیٹھا تھا. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے چچا ابو لہب کا قبر میں کیا حال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مجمع تھا, کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو لہب جو آپ پر ایمان نہیں لائے اور قرآن نے ان کو بددعا دی ہے, ان کا قبر میں حال کیا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے بھائی تم نے اچھا سوال کیا. ہمارے نبی نے کہا بھائی تم نے اچھا سوال کیا, اگر سے وہ میرے سے چچا تھے, بھائی میرے سے وہ چچا تھے, لیکن چونکہ مجھ پر ایمان نہیں لائے اس لیے مجھے ان کی قبر بتائی گئی خواب میں, مجھے ان کی قبر خواب میں بتائی گئی. اور یاد رکھنا نبی کا خواب سچا, جیسے قرآن کی آیت ویسے نبی کا خواب. قرآن کی آیت کا انکار کرو تو کافر, نبی کے خواب کا انکار کرو تو کافر. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے مجھے تو خواب میں میرے چچا ابو لہب کی قبر بتائی گئی, قسم اللہ کی میں نے دیکھا چاروں طرف سے آگ کے انگارے لپٹ رہے تھے, چاروں طرف سے آگ کے انگارے لپٹ رہے تھے, اور ایسی بھوک ان کو تڑپا رہی ہے, ایسی پیاس ان کو تڑپا رہی, بہت پریشان ہے, اپنی قبر میں بہت پریشان
مانے. اور ہمارے نبی نے فرمایا وہ کزالی کا کل کافر صرف میرے چچا کی بات نہیں، جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ قبر میں اسی طرح پریشان. لیکن پھر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ایک بات بتاؤں ان کو ہر پیر کو صبح میں اپنی انگلی پر ایک پانی کا قطرہ ملتا ہے اور وہ پانی کا قطرہ جنت سے اترتا ہے. ابو لہب کو سب آزاد ہے، چاروں طرف سے آگ لگتی ہے، دھوپ بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن ہر پیر کی صبح میں یا پیر کے دن میں ان کی انگلی پر ایک پانی کا قطرہ آتا ہے، وہ جنت سے آتا ہے، وہ اس کو چوس لیتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا آرام ہو جاتا ہے. تو وہ صحابی نے پوچھا کہ ان کی انگلی پر کیوں آتا، ان کی انگلی پر جنت کا پانی کیوں آتا، ایک بھوک لیکن کیوں آتا؟ تو کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی تو وہ خوش ہوا تھا اور خوش ہو کر اس نے اپنی انگلی سے اپنی باندھی کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ تو آزاد ہو. اللہ نے فرمایا اس نے خوشی کا اظہار کر کے اور میرے محبوب تجھ پر احسان کیا، میں قیامت تک اس کا احسان چکاتا رہوں گا. اس نے یہ انگلی سے اشارہ کر کے اپنی باندھی کو آزاد کیا تو تمہارے ولادت پر، تمہاری پیدائش پر وہ خوش ہوا، اس نے ہم پر ایک احسان کیا. اللہ فرماتے میرے محبوب جو تم پر احسان کرے گا قیامت تک میں اس کو اس طرح ایک قطرہ پانی پلاتا رہوں گا. تو میرے دوستوں ایک 70 درجے کا کافر وہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا اچھا معاملہ کرتا تو اللہ اس کا احسان چکا دیتے. تو میرے دوستوں ہم جو ہمارے نبی سے محبت کریں گے کیا اللہ اس کا احسان نہیں چکا دیتا نا؟ میں کہوں نا چکا میری نمازیں ہم پڑھیں گے یا ابھی ہم جو بیٹھے ہیں کیا اس کا بدلہ نہیں ملے گا؟ ارے میرے دوستوں قسم اللہ کی ملے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کوئی ایک اچھا کام کرے کہ قیامت میں کہہ دوں تو نے وہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت کر دی. ہاں میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سیلاب کا معاملہ آیا ہے جس سے ہم پرابلم میں ہمارا بھائی بھی پرابلم میں ہے نا. میں نے اس سے پہلے بھی کہا اگر آپ کے گھر میں اناج نہیں ہے تو آپ کے بھائی کے گھر میں بھی اناج نہیں. لیکن اب تو معاملہ الٹا ہے کہ آپ کے اناج کو اسٹور کرتا جاتا اور کسی جگہ پہ سنا کہا کہ مولانا اب 6 مہینے تک کوئی فکر کی بات نہیں. بھائی یہ کیا معاملہ؟ تیرا وہ بھائی بھی تو ہوگا جس کے پاس نہیں ہوگا اس کی فکر کر لینا، میں اس کی فکر کر لے. میرے دوست ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی تھے، ٹھیک ہے نہیں تھے؟ ارے ساتھ میں کون ٹھیک ہے نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اتنے اونچے درجے کے صحابی تھے کہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بابی نبی لکان عمر. ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آتا، ویسے میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اللہ عمر فاروق کو نبی بنا دیتے. میرے دوستوں کتنا اونچا درجہ ہوگا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قبر مبارک ملی قسم اللہ کی ایسا نصیب تو کسی کو نہیں ملے گا کہ حضور کے قریب میں ابو بکر اور ابو بکر کے قریب میں کتنا اونچا درجہ ہے. لیکن میرے دوستوں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. خواب دیکھنے والے کون؟ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں عمر فاروق کو دیکھا. حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تھا. حضرت علی کہتے اس کے ایک لمبے زمانے کے بعد میں نے خواب میں عمر کو دیکھا تو میں نے پوچھا کیف فعل بک ربک یا عمر، اے عمر تم قبر میں چلے گئے، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر نے کہا علی ارے میں تو نمازیں لے کر آیا تھا، روزہ لے کر آیا تھا، زکات لے کر آیا تھا، حج لے کر آیا تھا، عمرے لے کر آیا تھا، بہت نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا ساری نیکیوں میں عمر کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہے، ساری نیکیوں میں کچھ نہ کچھ. حضرت عمر کہتے علی خواب میں کہتے علی مجھے تو ایسا لگا کہ کہیں قبر کا عذاب نہ آئے کہ اچانک اللہ کی آواز آئی اے عمر یاد کر ایک مرتبہ تو کسی جنگل میں جا رہا تھا اور تیری نظر ایک چڑیا پر پڑی تھی اور وہ چڑیا پانی کے واسطے کھسک رہی تھی، تو نے اپنا مشکیزہ کھولا اور کچھ کچرے اس چڑیا کے منہ میں ڈالے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. اے عمر آج اس عمل کے بدلے میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں.
میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کون سا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے کہ جس کی وجہ سے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو ایک بات کا ارادہ کر لو. دیکھو میرے دوستوں بعد میں ہم ملے نہ ملے ایک بات کا پکا ارادہ کر لو کہ بھائی جیو گے تو حضور کی محبت میں جیو گے. تو میرے دوستوں کچھ بھی آپ کام کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا. میرے دوستوں دنیا والے کبھی احسان نہیں چکاتے بلکہ آپ احسان کرو وہ گالی دیتے آپ کو. اب احسان کرتے جاؤ وہ آپ کو. اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر آپ نے احسان کیا اور پھر وہی آپ کی مارکیٹ میں برائی کرتا ہے. بھائی اس کو ضرورت تھی تو آپ نے 1000 روپئے چپکے سے دیے تھے لیکن 2 دن کے بعد آپ دیکھ رہے کہ وہی میری مارکیٹ میں کیا کر رہا برائی کر رہا. تو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ ارے اندر غصہ آتا نا کہ 2 دن پہلے میرے پاس آیا تھا 1000 روپیہ لے کے گیا اور آج میری مارکیٹ میں پوری مارکیٹ میں مجھے بدنام کرتا. میرے دوست کو ایسے ٹائم پر خوش ہو جانا چاہیے. میں تو اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں ایسے ٹائم پہ خوش ہو جاؤ. کیوں خوش ہو جاؤ؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے اوپر احسان کرو اور وہ تمہاری برائی کرے سمجھو یہ ہدیہ اللہ نے آسمان پر قبول کر دیا. اللہ فرما تو تو نے اس کو دیا ہی نہیں, تو نے تو مجھے دیا تھا اسی لیے تو وہ تیری برائی بیان کرتا ہے. تو میرے دوست خوش ہونا چاہیے. تو خیر ایک مرتبہ اگر ہم محبت کریں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی بھی عمل کرے میرے دوستوں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ عمل کرنے والوں کا بدلہ کبھی برباد. لیکن میرے دوستوں آج ہمارے اوپر جو سیلاب آیا جو طوفان آیا اس کی وجہ یہ کہ ہم نے عمل میرے دوستوں محبت عمل دیکھو یہ بات یاد رکھنا محبت عمل دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. ارے سمجھے نہیں سمجھے یہ میں نہیں کہتا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. سننا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کوئی حضور کی محبت کو کہے کہ میں محبت کرتا ہوں اور عمل نہ کرے تو کہتے مجھے لگتا ہے وہ منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت جنید بغدادی کہتے وہ منافق تو نہیں ہو گیا کہ جب دیکھو جب حضور سے محبت کرتا نبی سے محبت کرتا نبی سے محبت کرتا اور حضرت کی نماز نہیں چہرے پر داڑھی نہیں. تو میرے دوست یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی محبت تھی یہ جھوٹی محبت کیسی محبت ہے. تو حضرت جنید بغدادی فرماتے 2 چیز ساتھ میں محبت بھی ہے اور عمل تو پکا مومن ہے. ورنہ اگر عمل کرتا اور نمازوں پر نمازیں پڑھتا اور کہے کہ میں حضور پہ محبت نہیں کرتا میرے دوست ایمان سے نکل جائے گا. ایمان سے نکل جو اس سے دونوں چیزیں ضروری ہے. جہاں حضور سے محبت ضروری ہے وہاں شریعت پر عمل کرنا بھی. دیکھو یہ قاعدہ یاد رکھو 2 چیز ساتھ میں جمع ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل قبول کریں گے اور ہمارا عمل کبھی ضائع جانے والا. اور میرے دوست اس میں کوئی شک نہیں لوگوں نے جب عمل کیا اللہ نے ان کو بہت دیا. اس میں روایت آپ کو لے کر آیا ہوں میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے. آپ کو معلوم ہوگا جب تبوک کا معاملہ تھا تو کون سا غزوہ تبوک آپ کو معلوم ہوگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم کو بہت دور جانا ہے. اس لیے مدینہ سے تبوک 12 منزل کا راستہ ہے. تو مدینہ سے تبوک بہت دور ہے. جو لوگ مدینہ جاتے ہیں انہوں نے راستے میں کہیں دیکھا بھی ہوگا بھائی سبھی کا تو تبوک یعنی یہ تبوک کی طرف جانے والا ہائی وے ہے بہت دور مدینہ پاک سے بہت دور ہے تبوک. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی جس کے پاس جتنا مال ہو وہ لا کر دے لے. اس لیے کہ مال بہت کم ہو گیا ہے بلکہ مال میں اتنا مال نہیں ہے کہ سب کا انتظام جس کے پاس جو ہو لا کر دے. اور ہمارے نبی نے کیا اعلان فرمایا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا اور وہ 1 دے گا اللہ اس کو 10 دے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. تو میرے دوستوں جب اعلان ہوا تو سننا بڑی پتے کی بات ہے. ایک صحابی جن کا بھی میں نے نام لیا حضرت عمر کیا نام اپنے گھر گئے بہت خوش اتنے خوش کہ آپ کا چہرہ جیسے چمک رہا. تو کسی نے پوچھا کہ عمر اتنے خوش کیوں نظر آتے؟ تو کہا کہ ہر وقت نبی کا اعلان ہوتا ہے وہ ابو بکر پہلے نمبر پر چلے جاتے ہیں لیکن آج مجھے معلوم ہے کہ ابو بکر کے پاس مال اتنا نہیں جتنا مال ان کو معلوم ہوگا دوست تھے مجھے برابر معلوم ہے ابو بکر کے پاس اتنا مال نہیں جتنا مال میرے پاس ہے اور آج جو مال لے کر میں جاؤں گا کون میرا مقابلہ کرے گا. میرے دوستوں یہ وہ لوگ تھے جو نیکی میں مقابلہ کرتے تھے. کس میں مقابلہ کر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں اتنا خوش ہے کہ آج میرا نمبر پہلا ہوگا آج وہ مان لے کر جاؤں گا جو کوئی مقابلہ نہ کر سکے. بس کیا کیا حضرت عمر فرماتے نسبت مالی حضرت عمر فرماتے نسبت مالی میں نے میرے مال کے 2 حصے کر لیے. جتنا بھی میرے پاس مال تھا اگر 2 کپڑے تھے 1 کپڑا ادھر 1 کپڑا
ادھر، یہاں تک کہ گھر کی ہر چیز ایک ادھر، ایک دو جھاڑو تھے تو ایک جھاڑو ادھر رکھا، ایک جھاڑو ادھر رکھا، پھر اپنے گھر والے کو کہا نصف لاہلی، یہ آدھا میرے گھر کے لیے، وہ نصف فی سبیل اللہ، اور آدھا مال خدا کے راستے میں۔ اب میرے دوستوں پورے گھر کا آدھا مال، پوری پراپرٹی، پوری جائیداد کا آدھا مال، بس اس کا ایک بہت بڑا ٹھیلا بنایا اور اس کے بعد اس کو اپنے کندھے پر رکھا، اور حضرت عمر اتنے خوش آج جا کے اللہ کے رسول کو کہوں گا آدھا مال لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ابو بکر کے پاس تو اتنا مال ہے نہیں، اس لیے نمبر پہ میرا ہی پہلا ہوگا۔ بس گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرما، پھر اللہ کے رسول ضرور تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر نے دور سے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب کہا بأي شيء جئت يا عمر، عمر کیا لے کر آئے، بأي شيء جئت يا عمر، عمر کیا لے کر آئے۔ حضرت عمر تو ویسے ہی کہنے سے خوش تھے اور یقین تھا کہ میرا نمبر تو پہلا ہی ہے، بس گئے اور دونوں سامان جو لادا ہوا تھا اللہ کے رسول کے سامنے رکھا اور کہا اللہ کے رسول آج سے اللہ کے واسطے لایا ہوں، میں نے میرے گھر کے مال کے دو حصے کیے، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا ہمارے نبی صاحب نے کیا فرمایا، رحم اللہ علیہ یا عمر، اے اللہ، ہمارے نبی صاحب نے فرمایا اے اللہ عمر پر رحم فرما، اے اللہ عمر پر دعا دی، میں ہمارے نبی کی عادت مبارکہ کی دعا دی اور کہا عمر بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ اب حضرت عمر بیٹھ گئے، اب لوگ لے کے آ رہے سامان، لیکن حضرت عمر سب کا دیکھ رہے، کوئی اتنا لا رہا، کوئی کچھ لا رہا، کوئی کچھ لا رہا، لیکن میں تو بیٹھا آدما۔ اب تھوڑی دیر میں نظر پڑی کہ حضرت ابو بکر آ رہے، وہ کون آ رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے دوست کیسی محبت، کیسا پیار، اللہ اس کا ایک حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے، ان کے بھی کندھے پر مال ہے، دوسرے کندھے پر بھی مال ہے، کمر جھکی ہوئی، حضرت ابو بکر آ رہے، جب وہ قریب آئے اور انہوں نے سلام کیا تو ہمارے نبی صاحب نے بھی سلام کا جواب دیا اور پوچھا بأي شيء جئت يا ابا بکر، ہمارے نبی نے پوچھا بأي شيء جئت يا ابا بکر، کہ ابو بکر کیوں کیا لے کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر رونے لگے۔ میرے دوستوں حضرت ابو بکر کی محبت کا اندازہ لگا، رونے لگے اور دونوں طرف کا مال سامنے رکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا لائے کیا ہو، کیائے کیا ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، خاجہ کل مالی ما یسر اللہ لی، جتنا تھا سب لے کر آیا ہوں، جتنا تھا سب لے کر آیا۔ بلکہ اللہ کے رسول میرے باغ کی آخری کھجور بھی اس میں رکھی ہوئی ہے، میرے باغ کی آخری کھجور بھی اس میں رکھی ہوئی، اور اللہ کے رسول میں نے تو گھر میں جھاڑو دیا اور جھاڑو سے جو کچرا آیا وہ بھی میں نے اس میں رکھ دیا، اور پھر کیا فرمایا اللہ کے رسول یہ میرا کپڑا جو کپڑا نہیں پہنا تھا وہ تاج سمجھتے ہیں جس بوریوں میں اناج کو رکھا جاتا وہ تاج پہنا تھا، اور یہاں کانٹے لگائے تھے، ہم بٹن لگاتے نا، اگر ابو بکر میں کانٹے لگائے تھے کہا اللہ کے رسول میرے بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی میں نے اس میں رکھ دیا، میرے بدن پر جو کپڑے تھے وہ بھی میں نے اس میں رکھ دیا، کل مالی ما یسر اللہ ہوئی، جتنا مال دیا تو سب نے یاد دیا۔ بس حضرت ابو بکر نے کیسے رونے لگے تو کیا کہا اللہ کے رسول سب رکھ کر دیا ہے، اب دعا کرو کہ اللہ قبول کر لے، دعا کرو کہ اللہ۔ ہمارے نبی سے اصل حیران حضرت ابو بکر کے چہرے کو دیکھا کیا پوچھتا، یا ابا بکر ماں طرف کر لیا، یا ابا بکر ماں طرف کر لیا، ابھی ابو بکر سب رکھ دیا تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کیا فرمایا، ترکت اللہ و رسولہ، اللہ رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں کیا گیا، ترکت اللہ و رسول، اللہ اور آپ کا نام گھر میں چھوڑ کر آیا، اور جس گھر میں اللہ اور آپ کا نام ہوگا وہ گھر رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، جس گھر میں اللہ اور آپ کا نام ہوگا وہ گھر کبھی برباد ہو سکتا، بس گھر میں اللہ اور آپ کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے دوستوں دیکھو حضرت ابو بکر نے قربانی دی کہ نہیں، میں نے بھی آج کو دے سکتا ہوں، میں آج کو دے سکتا ہوں، پورا مال کو اللہ کے راستے میں لا کے رکھ سکتا، لیکن میرے دوستوں ہوا کیا ابھی تو حضرت ابو بکر بیٹھے قریب میں بیٹھے، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت عمر رو رہے، میں حضرت عمر کیوں رو رہے تو ہمارے نبی متعلق تھے کہ عمر کیوں روتے ہو، عمر کیوں روتے ہو؟ حضرت عمر نے بھائی وہ محبت کی بات ہے، حضرت عمر نے روتے روتے کیا کہا، اللہ کے رسول آج بڑی امید کے ساتھ آیا تھا، اس امید کے ساتھ آیا تھا کہ عمر آج 13 نمبر پہلا ہوگا، لیکن آج میں سمجھ گیا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جا سکتا، جب تک ابو بکر جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت، یہ کہتے حضرت عمر اٹھے ابو بکر کے گلے لگے اور کہا کہ ابو
تو وہ کام کرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں. میرے دوست آپ سننا، اب یہ ساری باتیں ہو رہی، عجیب و غریب بات. آسمان سے حضرت جبرائیل اترے. کون؟ ارے ساتھ میں کو کون؟ اور سننا میرے دوست، بڑی عجیب بات. آسمان سے حضرت جبرائیل اترے تو جبرائیل آتے رہتے تھے. بھائی جبرائیل تو ویسے بھی آتے تھے، لیکن آج آسمان سے حضرت جبرائیل اترے ہوئے وہ کپڑا پہن کر جو ابو بکر نے پہنا ہے. وہ ابو بکر نے کیا پہنا تھا؟ کاٹ. اور یہاں کیا لگائے تھے؟ کاٹ. تو جبرائیل بھی اترے، آپ کے بدن پر بھی کاٹ اور یہاں پر کاٹے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو حیران ہو گئے. کافی یہ کیسا کپڑا ہے؟ جبرائیل کو کیا ضرورت پیش آئی کہ کاٹ پہنے اور کاٹے لگائے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، پوچھا ماں بالو کا یا جبرائیل کئی بسو لباسا ابھی بکر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں بالو کا یا جبرائیل، جبرائیل تم کو کیا ہو گیا؟ کئی بسو لباسا ابھی بکر. ارے ابو بکر نے جو کپڑا پہنا ویسا کاٹ کا کپڑا اور یہ کاٹے، یہ تم اس طرح کیوں پہن کر آئے؟ میرے دوست حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لا تتعجب یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی تعجب مت کرو. ان اہل السماوات كلهم يلبسون لباس ابی بکر. تعجب مت کرو، یہ تو ابو بکر نے جیسا کپڑا پہنا یہ کاٹ والا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے آسمان کے ہر فرشتے کو حکم دیا آج آسمان پر وہ کپڑا پہنا جائے گا جس زمین پر ابو بکر نے پہنا ہے. آپ کو ہر فرشتے نے یہی کاٹ پہنا، ہر فرشتے نے کاٹے لگائے ہیں. حالانکہ ان کو کاٹ پہننے کی ضرورت نہیں، کاٹے لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرا بندہ ابو بکر نے جو کپڑا پہنا ہے آج پورے آسمان پر وہی کپڑا پہننا چاہے گا. تو جبرائیل نے کہا اسی لیے میں بھی وہی کپڑا پہن کر آیا ہوں. اب میرے دوستوں بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی قدر کی کہ نہیں کی؟ تو قدر کی کہ نہیں کی؟ اب سننا کیسی قدر اللہ اکبر. میں تو کبھی کبھی میرے دوست آپ کے سننا کے لیے کبھی اس کو سوچتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی سوچو کیسا عجیب و غریب دل کا حال ہو جاتا ہے. ذرا دیکھنا ابھی حضرت جبرائیل بیٹھے ہیں. کون بیٹھے حضرت؟ ہمارے نبی نے پوچھا تم آئے کیوں ہو؟ تو کوئی وجہ ہوگی نا آئے کیوں؟ ٹھیک ہے کپڑا تو ابو بکر کی طرف پہن، لیکن آئے کیوں ہو؟ پھر اگر جبرائیل نے جو بات کہا کہ میرے پیارے نبی اللہ نے ایک سوال دیا ہے وہ ابو بکر کو پوچھنا ہے. کس کو پوچھنا ہے؟ ابو بکر کو پوچھنا ہے اور ابو بکر کو جواب دیں گے وہ لے کے مجھے اوپر جانا ہے. حالانکہ اللہ سب جاننے والے میں اللہ تعالیٰ کو، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمان میں کیوں آیا ہوں، کس کو سوال پوچھنا ہے. ہاں تو آپ میں سوال بتاؤں، آپ ابو بکر کو پوچھے اور پھر ان کے جواب مجھ کو دے تاکہ یہ جواب میں لے کر جاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ ابو بکر کا کوئی سوال؟ کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابو بکر کو آپ پوچھو. کہ نبی آپ ابو بکر کو پوچھو. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ ابو بکر، اللہ پوچھ رہے کہ ابو بکر میں آسمان پر کس سے راضی ہو گیا، کیا تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے جو سوال کون پوچھ رہے؟ اللہ پوچھے. کس کو پوچھ رہے؟ ابو بکر کو. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ پیارے نبی میرے بندے ابو بکر کو پوچھو کہ آج میں اس سے راضی ہو گیا، لیکن کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے دوستوں وہ دن خدا بتاتا ہے کہ رب پوچھتا ہے اور بندہ جواب دیتا ہے. اللہ پوچھتا ہے کہ میں تو ابو بکر تجھ سے راضی ہو گیا، لیکن ابو بکر یہ بتا تو اپنے خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ بس یہ سوال ہمارے پیارے نبی نے سنا، بدن کام گیا، بدن مبارک کام گیا اور کہا کہ ابو بکر ذرا. جب حضرت ابو بکر آگے آئے پھر ہمارے نبی نے وہ سوال پوچھا. بھائی ہمارے نبی نے کہا ابو بکر اللہ پوچھ رہے، ایک بات اس سے پوچھ رہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گئے، یہ بتا کہ تو اللہ سے راضی ہوا یا میرے دیکھو. ابو بکر کا ایمان بس اسی وقت چکر کھا کے بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کیا جواب دیا؟ کہا میرے خدا کو جواب دے گا، میرے خدا کو جواب دینا کہ میں راضی ہوں یا نہ ہوں، میں نے کون سا کمال کیا، میں نے جو دیا وہ اسی کا تو دیا ہوا تھا. کہا میں راضی ہوں یا نہ ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں تو محتاج ہوں، وہ تو رب العالمین ہے، میں راضی رہوں یا نہ رہوں، میں نے کون سا کمال کیا؟ ارے جو میں نے دیا وہ اسی کا تو دیا ہوا تھا. بھائی اگر میں نے سب کچھ دیا تو کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا تھا. میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب سے اتنا خوش ہوئے، جبرائیل کو جواب دیا، جبرائیل ہے اللہ کو جواب دیا، اللہ کی طرف سے آئے تو کئی معلوم کہ میں ابو بکر سے اتنا خوش ہوا آج ابو بکر کے صدقے میں سارے صحابہ سے راضی ہو گیا. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
فجر کے صدقے میں سب سے راضی ہو گیا. تو میرے دوستوں میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جو نبی سے محبت کرتا اللہ اس کو ظاہر نہیں کرتا. تو میں سب کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں آپ بھی محبت کریں, اپنی گھر کی عورتوں کو بھی کہو, گھر کی عورتوں کو بھی کہو گناہ نہ کرے, اور نبی سے محبت. میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوگی, میرے دوستوں کی نبی سے محبت کرتا اللہ اسے کتنا دیتا, کتنا دیتا. ایک عورت کی بات بتا کر بات ختم کروں. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خدیجہ, سنا نہیں سنا؟ اگر سنا تو نہیں سنا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, بھائی نام سنا نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی, کیا نام ہے؟ حضرت خدیجہ. جب حضرت خدیجہ کا آخری وقت آیا, بالکل آخری وقت, کن کا؟ حضرت کیا فرمایا تھا؟ حضرت خدیجہ کا جب آخری وقت آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا تھا میری دو وصیتیں. کتنی وصیتیں؟ دو. ایک وصیت ہے دیکھو محبت کی بات, حضرت خدیجہ کو بیوی تھی, لیکن کیا وصیت کی؟ پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے کفن دو گے تو آپ کے کپڑے میں کفن دو گے. میں مجھے کفن دو گے تو اس لیے کہ اگر آپ کا کپڑا میرے بدن پر ہوگا تو خدا کا عذاب میرے اوپر نہیں آئے گا. یہ پہلی وصیت. اور دوسری وصیت تو بڑی اچھی تھی. کیا وصیت تھی؟ کہ اللہ کے رسول اپنی شوہر کے ساتھ, اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لائی, لیکن بہت پہلے میں ایمان نہیں لائی. میں ایمان تو لائی لیکن بہت پہلے ایمان نہیں لائی. تو مجھے ڈر ہے کہ جب مجھے قبر میں اتارو گے, بالکل شروع زمانے کی بات تھا, جب مجھے قبر میں اتارو گے اور میرا چہرہ قبلے کی طرف کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ خدا میرے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتا. اور میرے دیکھتے ہوئے حدیث کے پاس میں لکھا, ہم لوگ جب کسی کو قبر میں دفن کرتے تو چہرہ کہاں رکھتے, لیکن لکھا ہے کہ اگر وہ اللہ کا گنہگار بندہ ہوتا ہے ہم قبرستان چھوڑتے بھی نہیں, اس سے پہلے اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے ہیں. اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے ہٹا دیتے. ہم کیا کہتے کہ جب تو تندرست تھا تو قبلے کے سامنے آیا نہیں تھا, آج کہاں قبلے کے سامنے میں تجھے رہنے دوں گا. میرے دوستوں سے حدیث کے پاس میں کیا اگر خدیجہ بھی گھبرا گئی, کہنے لگی کہ میں بھی جب قبر میں جاؤں گی تو میرا چہرہ کہاں پر ہوگا, تم لوگ تو قبلے کی طرف رکھو گے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ میرے چہرے کو قبلے سے. حضرت خدیجہ کا میں جلدی بتا دیا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کپڑے میں حضرت خدیجہ کو, حضرت خدیجہ کو اب قبر میں اتارنے کا وقت آیا. میرے دوستوں اندازہ لگاؤ بھائی ہمارے نبی کو خدیجہ کی محبت تھی تو نہیں تھی؟ کیسی محبت کی, کیسی محبت کی. میرے دوستوں میاں بیوی کی ایسی محبت کی ایک مثالی ہوتی ہے. ہمارے نبی بعد میں بھی کبھی کبھی روتے تھے. عائشہ پوچھتی تھی روتے کیوں ہو, تو کہا میری خدیجہ یاد آ گئی, میری خدیجہ. تو عائشہ نے ایک مرتبہ کہا تو خدیجہ 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 میں تو انتقال کر گئی, کتنا یاد کرو گے. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا عائشہ کیا کہتی ہے, ارے وہ خدیجہ تھی تو میرے لیے نبی بننا آسان ہو گیا. وہ خدیجہ نے میرے کو اتنا بڑا احسان کیا کہ نبوت کو میں نے سنبھالا, ورنہ خدیجہ نہ ہوتی تو نبوت کو سنبھالنا بھی مشکل تھا. میرے دوستوں اب سننا, حضرت خدیجہ کو قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو بتاؤ ہمارے نبی روتے ہوں گے. جب ہمارے نبی صاحب میں روتے روتے کن کو قبر میں اتارو, اپنی بیوی کون خدیجہ کو قبر میں اتارا. سننا میرے دوستوں, اپنی بیوی کو قبر میں اتارا. بالکل شروع زمانے کی بات ہے, جیسے قبر میں اتارا اور چہرے کو کہاں پر کر دیا, قبلے کی طرف. جیسے قبلے کی طرف کیا چہرہ ہٹ گیا. تو کس کا چہرہ ہٹ گیا؟ ارے ساتھ میں کس کا چہرہ ہٹ گیا؟ قبلے کی طرف کیا, یعنی اس طرف قبلہ چہرہ کیا تو چہرہ سیدھا ہو گیا, بالکل آسمان کی طرف چہرہ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات یاد آ گئی کہ خدیجہ نے کہا تھا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ چہرہ ہٹے گا تو آپ پھر میرے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا. ہمارے نبی نے پھر چہرے کو کس کی طرف کیا, جیسے قبلے کی طرف کیا, تھوڑی دیر میں پھر چہرہ ہٹ گیا, پھر چہرہ ہٹ گیا, کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا, چہرہ ہٹ گیا اور پھر آسمان کی طرف چہرہ ہو گیا. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے تکلیف نہیں ہوگی تمہیں. اگر تکلیف ہوگی اپنی بیوی سب سے پہلی بیوی ہے اور جس کے بہت سے احسان ہے, یہ وہ خدیجہ ہے جس نے سارا مال نبی کے قدم پر قربان کر دیا تھا. بس ہمارے نبی رو پڑے, روتے روتے پھر چہرے کو کس کی طرف کیا, قبلے. تیسری مرتبہ قبلے کی طرف کیا, تھوڑی دیر میں پھر چہرہ پلٹ گیا, سیدھا ہو گیا. اب ہمارے پیارے نبی وہی ہوئے تو آسمان سے اگر جبرائیل اترے اور جبرائیل نے آ کر پوچھا کہ روتے کیوں ہو, اگر جبرائیل نے پوچھا میرے پیارے نبی آج روتے کیوں ہو, تو ہمارے نبی نے فرمایا رو میں تو کیا کروں, میری بیوی ہے, میری بیوی ہے. 3 مرتبہ چہرہ قبلے کی طرف کیا, لیکن معلوم نہیں کیا معاملہ, اللہ نے تینوں وقت چہرے کے قبلے سے ہٹا کر چہرے کو بالکل سیدھا کر دیا. اگر جبرائیل نے کیا فرمایا میرے پیارے نبی قیامت تک چہرہ قبلے کی طرف کرو گے, لیکن خدا چہرے کو ہٹا دیتا.
خدا چہرے کو اس لیے یہ کام کرنا بند کر دو اور قیامت تک بھی چہرہ قبلے کی طرف کرو گے خدیجہ کا، لیکن اللہ خدیجے کے چہرے کو قبلے کی طرف نہیں رہنے دے گا، اللہ چہرے کو کیا کر دے گا؟ تو ہمارے نبی اور کہا جبرائیل کیا ہوگا کیا ہوگا، میری بیوی سے کون سا گناہ ہو گیا کہ چہرہ قبلے کی طرف نہیں؟ جبرائیل نے فرمایا گناہ نہیں ہوا، بلکہ آپ کی برکت سے اللہ نے تو ان کی بہت پہلے مغفرت کر دی ہے، آپ کی برکت سے اللہ نے تو ان کی بہت پہلے مغفرت کر دی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب چہرہ قبلے کی طرف جاتا ہے تو خدیجہ کے چہرے پر مٹی لگ جاتی ہے، لگے گی نہیں لگے گی؟ اب چہرہ دائیں طرف کرو یا بائیں طرف کرو، دائیں پر مٹی۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا کہ خدیجہ کے چہرے کو جب قبلے کی طرف کرتے ہیں تو خدیجہ کے مبارک بھائی پر مٹی لگ جاتی ہے اور وہ آپ کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کی بیوی کے گال پر مٹی لگے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں، چہرہ سیدھا کر دو تاکہ آسمان کی طرف دیکھے، میں ان کو دیکھ کر مسکراؤں وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے، میں ان کو دیکھ کر مسکراؤں اور وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی رہے، میرے محبوب کی بیوی اس کے بھائی کے اوپر مٹی لگے یہ بھی گوارا نہیں، تو میرے دوستوں محبوب کی بیوی کے بھائی پر مٹی لگے وہ اللہ کو گوارا نہیں۔ تو جو محبوب کا چہرہ لے کر جائے گا کیا اللہ اس کو جہنم میں رکھیں گے؟ تو سوچے نا بھائی کہ اللہ اس کو جہنم میں رکھیں گے؟ جو محبوب کی نمازیں لے کر جائے گا، جو محبوب کی محبت لے کر جائے گا، جو قیامت میں اللہ کو کہے گا اللہ میں نے تیرے نبی کی محبت میں نماز پڑھی، اللہ میں نے تیرے نبی کی محبت میں صدقہ دیا، اللہ میں نے تیرے نبی کی محبت میں چہرے پر داڑھی رکھی، اللہ تیرے نبی کی محبت میں میرا جینا رکنا تھا۔ جو خدا خدیجہ کو دے سکتا وہ خدا نبی کے ہر محبوب کو دے سکتا، میں دے سکتا نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں آج ارادہ کر لو، دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، میں رمضان کا مبارک مہینہ آتا، مجھے سوال کا جواب دے رہی سیلاب آیا، کتنے لوگ مر گئے ہیں؟ کون ہے بھائی کہاں مر گئی نا؟ نہیں، کتنوں کی مائیں چلی گئی، کتنوں کی بیویاں چلی گئی، کتنوں کے شوہر چلے گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے دوست ایمان کے ساتھ بتانا خدا چاہتا کہ مجھے اور آپ کو بھی مار سکتا تھا، ارے مار سکتا تھا، اللہ کو پانی آنے کی ضرورت نہیں، اللہ چاہتا کہ اس طوفان میں مجھے بھی مار سکتا تھا، آپ کو بھی مار سکتا تھا، اور میرے دوستوں اگر مار دیتا، سنو اگر مار دیتا تو پھر اللہ کے دربار میں کون سا عمل لے کے جاتے؟ لے کے جاتے، اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی تو بغیر داڑھی سے جاتے، نمازیں ہمارے اوپر باقی ہوتی تو قضا کرنے کا موقع بس تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اگر میرا بھائی مر گیا تو خدا چاہتا تو مجھے بھی مار سکتا تھا، لیکن اللہ کو ہمارے اوپر رحم آ گیا، اللہ کو ہمارے اوپر رحم آ گیا، اللہ نے کہا میرا آزاد ہے لیکن تجھے بچاؤں گا، اس لیے بچاؤں گا، ایک موقع دوں گا، توبہ کر لے گا، تو میرا بن جائے گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ میرے دوست اللہ نے ہم کو نہیں مارا، کیوں؟ ایک موقع دیا، بھائی موقع دیا کہ چل تجھے اور کچھ دن دیتا ہوں، کچھ راتیں دیتا ہوں، نماز کو قضا کر لے، میرے نبی کا چہرہ بنا لے، میرے نبی کی شریعت کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، تاکہ قیامت میں تیرا بنوں گا تو میرا۔ لیکن میرے دوست موقع دینے کے بعد بھی اگر ہم قابو میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت میں کئی مرتبہ میں نے تجھے موقع دیا لیکن تو نہ مانا، اب سوائے عذاب کے میرے پاس کچھ نہیں۔ تو میرے دوستوں اللہ کا عذاب اللہ اکبر بغیر برداشت کر سکتا ہے، اس لیے تو اللہ کا عذاب کو برداشت کر سکتا ہے، نہیں میرے دوستوں اللہ کا عذاب کو کیسے برداشت کریں گے تو بہت بات کی بات ہے، لیکن مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہے میرے دوستوں میری اور آپ کی پہلی منزل کون سی؟ سچ بتاؤ میرے دوستوں قبر کی منزل کے کیا تیاری کی ہم نے؟ مجھے بھی قبر میں جانا، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی جانا، سب کو قبر میں جانا، کبھی رات کے اندر ہی رات کو آپ کلتی ہو نا، اور آپ کون سی رات جمعہ کی بات ہے، شعبان کا مبارک مہینہ اسے بھی نہیں مشاہدہ، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ تہجد پر ہو سکے تو کر لے، بڑا خوش نصیب بندہ ہے جو تہجد، لیکن میں تو کہتا ہوں آپ کھولے، میں پیشاب کرنے کے لیے آپ کھولے، پانی پینے کے لیے آپ کھولے، 2-4 منٹ کے لیے کہہ دے اللہ یہ کمرے کے اندر اندھیرا ہے، یہ کمرے کے اندر اندھیرا ہے، تو کبھی کبھی میں گھبرا جاتا ہوں، حالانکہ میری بیوی بھی ہے، میرے بچے بھی ہے، میری فیملی بھی ہے، سب ہے، لیکن اللہ کبھی کبھی کمرے کے اندھیرے میں گھبرا جاتا ہوں تو اللہ قبر کے اندھیرے میں میرا کیا حل ہوگا، قبر کے اندھیرے میں میرے دوست قبر کا عذاب، اللہ اکبر قبر کا عذاب اتنا خطرناک عذاب میرے دوست، اتنا خطرناک عذاب کہ لکھا ہے کہ اگر اللہ عذاب مسلح کرتا ہے
ہمیں دفن کرنے والے گھر بھی نہیں جاتے، اس سے پہلے ہمارے قسم کو پھاڑ دیا جاتا ہے، مگر اس کو قسم پھاڑ دیا جاتا اور قسم پھاڑ دیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جس پر آگ کے کوڑے نہیں مارے جاتے۔ میں دوستوں اندازہ لگاؤ جب پیشاب کی جگہوں پر آگ کے کوڑے مارے جاتے ہوں گے اور وہ بھی قبر کے اندر کیسا حال ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں وہ وقت آئے اس سے پہلے ہم کو تیاری کرنا، اور قسم اللہ سے، اللہ سے اتنا پیارا، قسم اللہ کی میرے دوستوں، اللہ اتنا پیارا، کتنا ہی بڑا گنہگار ہوگا لیکن ایک مرتبہ پیار سے کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہیں گے ایسا معاف کیا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میرے دوستوں ایک شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو نواس، کیا نام ہے ان کے بارے میں لکھا، شرابی، کبابی، جواری، ہر قسم کا گناہ کیا، چلو انتقال ہو گیا تو لوگ جنازے کی نماز پڑھنے بھی تیار نہیں۔ ارے جنازے کی نماز پڑھنے بھی لوگ تیار، خیر کسی طرح کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی، دفن کیا اور پورے محلے والوں نے کہا مصیبت گئی، پورے محلے والوں نے کہا مصیبت۔ اس شاعر کے بارے میں لکھا، ابو نواس ان کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ دن کے بعد کسی اللہ والے نے خواب دیکھا، بھائی اللہ والے کا خواب بھی تو بڑا ہوگا، اللہ والے نے خواب دیکھا، خواب نے دیکھا کہ ابو نواز کو جنت میں گھوم رہے ہیں۔ بھائی ابو نواز کہاں گھومے؟ جنت۔ تو اللہ والے خواب میں کہتے کیوں کہتے جنت میں؟ ارے کیوں کہتے جنت میں؟ تو شرابی، کبابی، جواری، پاپی، تیرے جانے سے تو پورا محلے کو سکون ملا، تو جنت میں کہاں سے؟ تو ابو نواز نے کیا کہا، حق تو یہی تھا کہ میں جہنم میں جاتا، حق تو یہی تھا کہ میں جہنم، لیکن میرے گھر کو جاؤ۔ کیا کہا؟ میرے گھر پر جاؤ، میرا جو تکیا ہے نا تکیا، اس کے نیچے شعر لکھا، وہ شاعر سے کا ایک شعر لکھا، اور وہ مرنے سے پہلے میں نے شعر لکھا۔ جب میں قبر میں گیا تو اللہ نے کہا وہی شعر پر، میں نے پڑھا، اللہ نے کہا جا میں نے تیری مغفرت کر دی، جہاں میں نے تیری اور پھر کیا کہا وہ ابو نواز نے اللہ والے کو کہا تو بھی پڑھ لے یا کوئی بھی پڑھ لے، اللہ نے کہا میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ اللہ میرے سے شعر بھی کتنا پیارا ہوگا، لمبا چوڑا شعر ہے، میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس شعر کا تیار کیا تھا، وہ اللہ والے اٹھے، ان کے گھر میں گئے، کہاں پر وہ شعر اور ان کے کمرے میں گئے، دیکھا کہ ان کا بستر اجڑا پڑا، تو بستر کو اٹھایا، تکیے کو اٹھایا، ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر وہ شعر لکھا ہوا تھا، یا ربی نازم الذنوب کثرا فلقد علمت بان اقوى اعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم۔ میرے جو عربی میں یاد نہ رہے، اردو میں، گجراتی میں اس کا ترجمہ تو یاد ہونا چاہیے۔ کیا لکھا تھا اللہ 4 جملے لکھے تھے۔ پہلا جملہ، اے اللہ میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت ہے، یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرا، اللہ میں جانتا ہے میرے گناہ بہت ہے، لیکن دوسرے حصے میں کیا لکھا، فلقد علمت بان اقوى اعظم، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری معافی میرے گناہ سے زیادہ ہے۔ میں جانتا ہوں میرے گناہ بہت ہے، پہاڑ ہوں گے، آسمان بھرے ہوں گے، لیکن تیری معافی کا قدم اس سے اور پھر کیا کہا، انکان لا يرجوك الا محسن فمن ذا الذي يدعو ويرجو المجرم۔ کہا اللہ دنیا میں بہت نیک لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، وہ تجھ سے مانگتے ہیں تو ان کو معاف کرتا، وہ مانگتے تو معاف کرتا، اللہ تو اگر نیک لوگوں کو بھی معاف کرے گا تو میرے جیسے پاپی کو پھر کب معاف کرے گا؟ کتنی پیاری بات، اللہ دنیا میں بہت سے نیک لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اور تو معاف کر دیتا، اللہ جب نیک لوگ مانگتے ہیں معافی ملتی ہے، لیکن میرے جیسا پاپی جب میرے دربار میں آئے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ میں جانتا ہوں تو ہی معاف کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ہاں جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو میرے دوستوں آپ ایک بات 2 بات طے کر لو، بھائی کریں گے انشاءاللہ، میں نے تھوڑا وقت زیادہ نہیں لیا آپ کا، لیکن میں 2 بات آج بہت دن کے ساتھ میرے دوست آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس میری ماں بہنوں کے پاس، بھائی وہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 بات پر جم جاؤ، دیکھو شعبان رمضان کا مہینہ، میرے دوستوں رمضان کا مہینہ اگر مل گیا سمجھو سونے کا ٹکڑا مل گیا، نہیں معلوم آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرے دوستوں سیلاب میں چلے گئے، کیا ان لوگوں نے رمضان کا پروگرام نہیں بنایا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن اس پر اللہ آسمان پر کہتا ہوگا کہ تو تقدیر بنا رہا ہے اور میں تیری تقدیر کو توڑ رہا ہوں، تو پلان بنا رہا ہے اور میں تیرے پلان کو توڑ رہا ہوں۔ تو میرے دوست جو خدا ان کو اٹھا سکتا ہو سکتا کہ ہم کو بھی آخری رمضان ملے، اور یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، اسے 2 بات طے کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ہاتھ اوپر کر کے دل کے پکے ارادے سے بھائی سب لوگ پکا ارادہ، تاکہ پھر ذکر بھی کرے، دعا بھی کرے اور جماعت سے خرچ کرے، میرے دوستوں پکا ارادہ کرو انشاءاللہ اب نبی کی محبت میں جیوں گا، سب کرے انشاءاللہ۔
کہو انشاءاللہ جب تک میری آنکھیں کھلی رہے گی نبی کی محبت میں جیوں گا، نبی کی محبت میں مروں گا. ویسے وعدہ پکا کر دوں انشاءاللہ. دوسرا وعدہ پکا کر لو میرے دوستوں کہ نمازوں کی پابندی اور جو گناہ ہو گئے اس پر توبہ. اگر کہے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا اور جو گناہ ہوئے خدا کے سامنے توبہ کروں گا. دیکھو میرے دوستوں یہ وہ بات میں نے آپ کو بتائی، قسم اللہ کی کر لو، قسم اللہ کی کر لو، اللہ اسی وقت جنت کا فیصلہ کرے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کی نیت بھی کر لو، خدا نیت میں بھی جنت عطا کرے گا. میں نیت رکھی ہوں انشاءاللہ. ہاتھ نیچے سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سب ساتھ میں ذکر کریں اور ذکر کے بعد پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست یہی محبت پر مجھے کچھ اور بھی باتیں کہنی تھی. ہماری ماں کے جب بھی کوئی بندہ کام محبت کا کرتا ہے، بھائی محبت کا کام اللہ تعالیٰ اس کو بدلا. میرے دوست ایک نماز پڑھو اور سوچو کہ نہیں ملے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. کسی نے 2 رکعت فجر کی پڑھی اور کہا اللہ مجھے ثواب نہیں دے گا. کیا کہا اللہ مجھے ثواب؟ قرآن کیا کہتا؟ قرآن کہتا ہے ایسا سوچنے والوں کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ ایمان سے نکل جائے گا. لا یأس من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس سے میرے دوست ایک نماز پڑھی اللہ اس کا اجر دے گا. زکات دی اللہ اس کا اجر دے گا. یہ سیلاب میں ریلیف کا جن لوگوں نے کام کیا اور کسی پر ایسا نہیں کہتا نا کہ ارے تو پانی میں پھنسا ہوا تھا میں نے تجھے نکالا. ارے بھائی تو نے نکالا نہیں، اللہ نے نکالا، ورنہ اللہ چاہتا تو تجھے بھی کھینچ لیتا تھا. اس کو یہ بھی لگا میں نے تجھے نکالا، میں نے تجھے کھلایا. ارے نہیں، کہو کہ اللہ میں نے تیرے واسطے کیا، مجھے دنیا والوں کی تعریف نہیں چاہیے، مجھے خدا کی تعریف چاہیے. تو بھائی اس کے اوپر میں 1-2 باتیں اور بتانا چاہتا ہوں، لیکن خیر اب تو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. کل جمعہ کی نماز میں یہی بھاگا چلاؤ، یہ گنبد جانتے ہو، یہ گنبد والی مسجد نا، اسی میں ہم جمعہ میں کل انشاءاللہ اللہ ایمان کے ساتھ ہم کو جمع کرے تو اس وقت انشاءاللہ ہم آگے اسی پر بات کریں گے کہ بھائی اب سے یہ ضرورت ہے محبت پیدا کرو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب لے لو. اللہ لوگوں کی توفیق عطا فرمائے. بھائی سب ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ ذکر قبول فرمائے. بھائی یہ باہر کی لائٹ بھی تھوڑی بند کرتے ہیں.
तो थोड़ी देर के लिए सब गर्दन झुका ले और बस ये ध्यान रखे कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अल्लाह की रहमत मुझ पर उतर रही है। बस ये तसव्वुर के साथ गर्दन झुकाए कि अल्लाह मैंने बहुत नाफरमानी की है, आज इस मुबारक रात में अल्लाह को मुझे माफ फरमाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का सब शरीफ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، يا خير المسؤولين. اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المؤمنين أغثنا، يا معين المؤمنين أعنا، يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا، اللهم ارزقني عينين هتالتين تسقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدماء دما والأبراق جمرا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا الله احنا معك، يا الله هم معك، يا الله يا الله معك، يا الله اسم الجنة، يا الله तेरे नबी की बहुत सी बातें बताई है। अल्लाह को कबूल कर, अल्लाह कबूल कर। अल्लाह इस मस्जिद में रातों को तेरा जिक्र हुआ है, अल्लाह जुमा की मुबारक रातों में जिक्र हुआ है, अल्लाह अल्लाह मैं बहुत अल्लाह तू कबूल कर ले, अल्लाह मालिक नहीं, हमारी बात कबूल करता है।
یا تو ہمارے منہ کو مار دیا اللہ بہت کمزور اور کمزور اللہ بہت بڑے گنہگار مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا اللہ اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے مولا کتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں مولا کوئی تو ولی ہوگا مولا کوئی تو ولی ہوگا مولا کہ رات کے اندر میں تیرے سامنے دل دلا جاتا ہو کہ رات کی تنہائی میں تیرے سامنے روتا ہوگا اور اس کا رونا تجھے پسند آتا ہوگا آج اس کو کہہ کر ہمیں معاف کرتا ہے اللہ معاف کرنے والا معاف کرنے والا اللہ اگر تم نہیں معاف کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے چلو سوا ہمارا جب تک ہم نے ہو اللہ لائے گا ہم نے مانا ہے چلو سوا کوئی نہیں مانا اللہ ہم نے پوری دنیا کو دیکھا ملا لیکن اللہ تم مارنے پر آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا تم بچانے پر آئے تو کوئی مار نہیں سکتا تو مار دینے پر آئے کوئی ہمیں غریب نہیں کر سکتا لیکن اللہ جب تو غریب اللہ کرے تو کوئی ہمیں امین نہیں بنا سکتا اللہ کو عزت کا فیصلہ کرے کوئی طاقت ہم کو زمین نہیں کر سکتی لیکن اللہ اگر گناہ کی وجہ سے پوری زمین کرنے پر آئے تو ہمیں کوئی عزت دیتا مولا آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں مولا میرے ہر بھائی وعدہ کرتے مولا اب گناہ نہیں کریں گے گناہ چھوڑا دے مولا گناہ بنا دے مولا اللہ گزر گئی زندگی مولا گناہ ہو گئے اللہ دن کے اجالے میں گناہ کیے رات کے اندھیرے میں گناہ کیے کمرے کے دروازے بند کر کر کے گناہ کیے بند کر کر کے گناہ کیا اللہ سب دیکھتا ہے مولا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم نے تجھے ناراض کر دیا ہے مولا اللہ آسمان کا پیڑ بدل چکا مولا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا اللہ ماں بھی کبھی کبھی بچے کو مارتی ہے ہم نے دیکھا مولا ماں بھی کبھی کبھی غصے ہو جاتی ہے کبھی بچے کا کام موڑتی ہے کبھی بچے کے چہرے پر پتھر مارتی ہے وہ بچہ گھر سے باہر جا کے جب روتا ہے تو ماں گھر میں پریشان ہو جاتی ہے ماں گھر میں پریشان ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی باہر آ جاتی ہے اور بچے کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے کہ اللہ ماں بچے کی گلے کی محبت کرتی ہے اللہ ایک ماں بچے سے محبت کرتی ہے اس سے 99 درجے زیادہ کیوں محبت کرتا ہے اللہ تیری طرف سے بھی آزاد تو آیا اللہ ماں کی چپل مانگنے کے بعد گلے سے لگا لیتی ہے اللہ تو ہم سورج والے کو گلے سے لگا لے مولا ہمیں گلے سے لگا لے مولا ہمیں گلے سے لگا لے مولا ہمیں اپنا بنا لے مولا ہمیں اپنا بنا لے مولا اللہ جنت کا فیصلہ فرما دے مولا اللہ ہمارے کو جنت کا فیصلہ فرما دے مولا تیرے خزانے میں کوئی مولا اللہ کو ہمیں معاف فرما دے مولا اللہ کو ہمیں معاف فرما دے مولا اللہ تیرے راستے میں جینا اور مرنا کا فرما دے اللہ
गुनाह में जिंदगी बहुत लंबी गुजर गई और बदल नहीं गया, बदल गई मौला, अल्लाह बदल दे मौला, अब हमें अपने काम के वास्ते तारीफ कर दे मौला, अल्लाह तेरी खिदमत के वास्ते तारीफ कर दे मौला, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मौला, अल्लाह अगले लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई है मौला, बहुत तकलीफ उठाई मौला, बहुत तकलीफ उठाई मौला, अल्लाह वो हजरत तकलीफा ये अल्लाह वो हजरत तकलीफा के मैदान में खड़ा हो रही है, किसी ने पूछा रोटी क्यों है, इशारा किया, सामने उनके भाई हजरत हमजा के बदन के 11 टुकड़े हो गए थे, अल्लाह वो तकलीफा बहन थी अपने भाई के बदन के 11 टुकड़े हो गए थे, वो लड़की लोकल कहती थी अल्लाह हमजा के सदके पूरी उम्मत को माफ करवा दे, अल्लाह वो दुआ कबूल कर ले अल्लाह, अल्लाह वो हजरत हमजा के बदन को जब काटा जाता होगा अल्लाह कैसी तकलीफ होती होगी मौला, कैसी तकलीफ होती होगी मौला, काटे गए, पाँव काटा गया, नाक काटा गया, आंखें फोड़ी गई, अल्लाह कलेजे काट दिया गया, अल्लाह 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 इन नेक लोगों के सदके हमें माफ करवा दे, अल्लाह तू हमें माफ कर दे, अल्लाह तू हमें माफ करवा दे, अल्लाह हमारे माँ बाप को हमारे माँ बाप अल्लाह हमारी माँ को माफ कर, हमारी माँ को माफ कर, कोई बेटा माँ की तकलीफ को नहीं दे, अल्लाह माफ करना दे, अल्लाह अपने जिंदगी में उनको बहुत सताया है, अल्लाह कोई बेटा माँ को मार भी देता है, कोई आम से निकालता है, अल्लाह कोई माँ को डराता है, अल्लाह माफ कर दे मौला, माफ कर दे मौला, अल्लाह इनको हमसे राजी कर दे मौला, अल्लाह इनको हमसे राजी कर दे मौला, अगर ये राजी न हुए तो मौत के मुसलमानी नसीब नहीं करेगा, अल्लाह इस मजमे में बहुत से मेरे भाई बच्चे हैं, किसी की माँ का इंतकाल हो गया होगा, किसी के अब्बा का इंतकाल हुआ होगा, अल्लाह कौन बेटा जिसको माँ याद नहीं आती मौला, अपने मरहूम बाप याद नहीं आते मौला, अल्लाह मरहूम बाप का चलना उठना बैठना कौन ढंग सकता मौला, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह जिनके वालिदैन का इंतकाल हुआ उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनको जन्नत का लिबास दे दे, जन्नत का बिछोना दे दे, जन्नत की हवाएं चला दे, जन्नत की खुशबुएं लहरा दे, अल्लाह अल्लाह मुबारक रात मौला मौला चले तो क्या करे मौला, जल के घरों जल चुके हैं मौला, अल्लाह बहुत से बच्चे यतीम हो गए मौला, अल्लाह जल के बेघर हो गए मौला, अल्लाह तू सबको नेमत बदल अता फरमा दे, खूब मान अता फरमा दे, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा दे, लंबी इबादतें अता फरमा दे, देर और दूर के लिए तेरे रास्ते में कबूल फरमा ले, अल्लाह तू हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह तू हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, अल्लाह हम मांगते मांगते थक जाते हैं मौला, अल्लाह हम तो कुरान भी पढ़ते जिक्र भी करते, अल्लाह से भी देखते हम थक जाते हैं मौला, कमजोर भी है मौला, बीमार भी है मौला, अल्लाह हम कमजोर भी है बीमार भी है मौला, तो हमको शिफा अता फरमा दे, अल्लाह शिफा अता फरमा दे, अल्लाह बीमारी कभी कभी बदन को तोड़ देती है मौला, और अल्लाह को मुकम्मल शिफा अता फरमा दे, अल्लाह हम कमजोर है, जिस्म के एतबार से भी कमजोर है, रूह के एतबार से भी कमजोर है, लेकिन अल्लाह हमने पहले भी कहा मौला हम जाए तो कहाँ जाए मौला, तेरा दल छोड़ने जाए तो कहाँ जाए मौला, तो अल्लाह एक बात कहते दुनिया वाले तुझसे दुनिया मांगते हैं, अल्लाह हम तुझसे तेरी जात मांगते हैं, अल्लाह दुनिया वाले दुनिया मांगते हैं, तुझसे माल मांगते हैं, अल्लाह हम तो एक ही बात मांगते, अल्लाह तू हमें मिल जाए मौला, तू हमारा बन जाए मौला, अल्लाह तू हमें माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे मौला, बहुत बड़े गुनहगार मौला, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे मौला, सच्चाई का मामला करना मौला, अल्लाह कभी जलील मत करना मौला, कभी बदनाम मत करना मौला, अल्लाह तू माफ करवा दे मौला, अल्लाह तेरे खजाने में कोई कमी नहीं मौला, तू बड़ा प्यारा होता है मौला, कि अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह एक भीख मांगते हैं मौला, इसे कबूल कर लेना मौला, बहुत बड़ी भीख है मौला, इसे कबूल कर लेना मौला, अल्लाह मदीने में बहुत नसीब करना
کبھی کی یاد میں ڈوبی جائے ان کے پاس جانے کی کبھی کبھی آپ کو کرنا جب آخری گری ہو انہیں کے سامنے ایک دوسری من کی خراب جائیں بولا ایک گنہگار بننے ہوگا تو روح کو قبض کر لیتا ہے یہ اللہ ان کی نظر کرے گی اللہ نصیب ہو جائے گا ان لوگ کو بہت دیکھنے والا اللہ ان کے قدم کو جان رکھنے کی توفیق دینا بولا میری زندگی ان کو بتایا بولا محبت کا پیغام عطا فرما دے معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا کہ اللہ معاف کر دے مولا کہ اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں مولا تیرے نبی کے دین میں ہماری محبت ڈال دے مولا تیرے نبی کے دین میں ہماری محبت ڈال دے مولا اللہ وہ ایک سبب بھی یہاں ڈالے تو سارا اللہ ختم ہو جائے وہ ایک سبب بھی یہاں ڈالے وہ اللہ محمد ہی محمد نصیب ہو جائے اللہ ان کو ان کے ساتھ ہمارا صحیح تعلق عطا فرما دے کہ اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہماری دعا قبول فرما دے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. ریکارڈنگ بائی واچا والا ساؤنڈ اندرپورہ امباواڑی بدر میاں اسٹریٹ سورت فون نمبر 24222406 موبائل نمبر 9825250819